یہ بات ہے سال 2017 کی، جب یو ایس میں رہنے والے ایک عورت کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک رات کو اس کے موبائل فون پر میسج آتا ہے کہ ہو از دس، یعنی تم کون ہو۔ ویسے تو یہ نارمل سی بات ہے، مگر یہاں پر بات کچھ الگ تھی۔ یہ جو میسج آیا تھا یہ اس کے اپنے ہسبینڈ کے نمبر پر آیا تھا، مگر دوسری طرف اس کا ہسبینڈ صوفے پر سویا ہوا تھا اور اس کا فون بھی سائیڈ میں رکھا ہوا تھا۔ اب وہ عورت یہ جاننے کے لیے کہ میسج کون کر رہا ہے، اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور اسے ریپلائی کیا کہ تم کون ہو اور تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا۔ ابھی وہ بندہ ریپلائی کرتا ہے کہ تمہارا نمبر میرے فون میں سیف ہے، مگر میں تمہیں نہیں جانتا۔ پھر اس عورت نے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا کہ میرا نمبر تمہارے موبائل فون میں کس نام سے سیف ہے۔ یہاں پر اس اسٹرینجر نے جو جواب دیا وہ سن کر اس عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس نے جواب دیا کہ میرے موبائل فون پر تمہارا نمبر وائی فائی کے نام سے سیو ہے۔ اب وہ عورت شوک اس لیے ہوئی کیونکہ وائی فائی کے نام سے اسے صرف اس کا پتی ہی بلایا کرتا تھا اور اسی کے فون میں وائی فائی کے نام سے اس کا نمبر سیو ہے، مگر دوسری طرف اس کا پتی مزے سے سو رہا ہے اور اس کا موبائل فون بھی سائیڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ بات اس نے اپنے ایکچوئل پتی کو بتائی تو انہوں نے جلدی سے اپنا فون چیک کیا اور اس نے کیا دیکھا کہ اس کے فون میں سے کوئی میسج سینڈ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کے پتی نے جلدی سے ایک ٹیکسٹ میسج اس کو بھیج دیا اور کیا دیکھا کہ وہ میسج انہی میسجز کے نیچے ہی اسٹارٹ ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں ہی شوک ہو گئے۔ اس واقعے کے پیچھے کئی پوسیبل ریزن ہو سکتے ہیں اور انہی میں سے ایک ملٹی ورس یعنی ملٹی یونیورس بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ملٹی ورس، ایگزیکٹلی وہ ملٹی ورس جو آج تک صرف تھیوریز میں موجود تھا، مگر کچھ کوزمولوجسٹ نے ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پروف ہو چکا ہے کہ ملٹی ورس ایکچوئل میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ملٹی ورس کو پروف کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر ہمیں ملٹی ورس کی ایگزسٹنس کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بگ بینگ تھیوری کو صحیح سے سمجھنا ہوگا۔ آج تک جو آپ نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں سنا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یونیورس کے فارمیشن سے پہلے تمام انرجی ایک انسٹیبل پوائنٹ پر موجود تھی اور اچانک سے ایک بلاسٹ ہوا اور سارا یونیورس 10⁻⁻36 کے اسپیڈ میں ایکسپینڈ ہونے لگا۔ مگر یہ بگ بینگ تھیوری کا صرف آدھا ہی پارٹ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ یونیورس کے فارمیشن سے پہلے تمام انرجی ایک انسٹیبل پوائنٹ پر موجود تھی اور پھر ایک بلاسٹ ہوا اور اسپیس 10⁻⁻36 کے اسپیڈ میں ایکسپینڈ ہونے لگا۔ یہ چیز جو ایکسپینڈ ہو رہی تھی وہ صرف اور صرف اسپیس تھی۔ یونیورس کو بننے میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا۔ اس کے بعد اس پوائنٹ میں موجود انرجی پورے اسپیس میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونے لگی۔ اگر اس ٹائم پر کوئی یونیورس کو باہر سے دیکھتا تو اس کو یونیورس ایک دم شانت اور اسٹیبل دکھائی دیتا، جیسے ہمیں ابلتا ہوا دودھ باہر سے بہت ہی زیادہ شانت اور اسٹیبل لگتا ہے، لیکن اندر سے وہ بالکل بھی اسٹیبل اور شانت نہیں ہوتا۔ دراصل اس کے نیچے سے ملنے والی انرجی کی وجہ سے اس کے نیچے والے مولیکیولز ہیٹ اپ ہو کر انسٹیبل ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے وہ کنویکشن کی مدد سے اوپر آنے لگتے ہیں۔ دودھ ابلتے وقت آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہاں سے کچھ ببلز نکلتے ہیں۔ دراصل یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب دودھ کے نیچے والے مولیکیولز ہیٹ اپ ہو کر انسٹیبل ہوتے ہیں تو وہ خود کو اسٹیبل بنانے کے لیے اوپر آ جاتے ہیں، اور اوپر آنے کے لیے ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو سمپلی مولیکیول سیدھا کنویکشن کی مدد سے اوپر آتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ببل بنا کر اوپر آنا۔ ببل میں موجود مولیکیولز دوسرے والے مولیکیول سے زیادہ جلدی اوپر آ کر جلدی اسٹیبلٹی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ببل میں ایئر ہونے کی وجہ سے وہ مولیکیول دوسرے والے مولیکیول سے لیس ڈینس ہوتے ہیں اور جلدی اوپر آ جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ بگ بینگ کے بعد ہمارے یونیورس کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سمپل ری ایکشن کی ایگزامپل لیتے ہیں۔
मान लो सोडियम और क्लोरीन दोनों ही स्टेबल एलिमेंट्स है। ये दोनों स्टेबल तो है मगर पूरे तौर पर नहीं। इनको पूरे तौर पर स्टेबल होने के लिए एक बड़े से एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो उनको एक एनर्जी का बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से ये दोनों उस एनर्जी बैरियर को इजीली पार कर लेते हैं और एक स्टेबल पॉइंट पर जाकर खुद को पूरी तरीके से स्टेबल बना लेते हैं। और यही सब कुछ हमारे यूनिवर्स के साथ भी हुआ था। हमारा यूनिवर्स जब इस पॉइंट पर मौजूद था तो वो एक फॉल्स वैक्यूम था। इसी बीच इसके अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशन हुई और उसको एनर्जी का एक बूस्ट मिला और हमारे यूनिवर्स ने इस बड़े से एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके एक ट्रू वैक्यूम बन गया, यानी फॉल्स वैक्यूम से और ज्यादा स्टेबल होकर ट्रू वैक्यूम में तब्दील हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो मल्टीवर्स का कोई नामो निशान ही नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हम अभी तक यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझ रहे थे। मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि स्टेबल होने के लिए माइक्रोस्कोपिक चीजें सिर्फ पहला ही रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एनर्जी बैरियर को पास करके स्टेबल होना। अगर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जैसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इस एनर्जी के पहाड़ के बीच में से शॉर्टकट मार सकते हैं, यानी सिंपली क्वांटम टनलिंग कर सकते हैं। जिस तरह दूध को मिलने वाली एनर्जी से उसके पार्टिकल खुद को स्टेबल बनाने के लिए बबल्स बनाकर ऊपर जाते थे, इसी तरह हमारे यूनिवर्स के साथ भी हुआ था। कुल मिलाकर बात यह है कि जब शुरुआत में कुछ पार्टिकल्स ने क्वांटम टनलिंग के जरिए स्टेबिलिटी हासिल कर ली थी तो उन्होंने अनगिनत बबल यूनिवर्सेस को पैदा किया था और इसी तरह एक ही बिग बैंग की वजह से ढेर सारे बबल यूनिवर्सेस पैदा हुए और उन बबल यूनिवर्सेस में से हमारा यूनिवर्स भी एक था और अब भी है। और ये बात एक एक्सपेरिमेंट के जरिए भी प्रूव हो चुकी है और ये एक्सपेरिमेंट इटली में हुआ है। मगर आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉस्मोलॉजिस्ट ने इतने सारे बबल यूनिवर्सेस के फॉर्मेशन को अपने छोटे से लैब में कैसे टेस्ट किया होगा। इसके ऊपर डिटेल में एक और वीडियो बन सकती है। बाकी यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।